وقت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اسلام آباد مین سٹی ہے جو پلانڈ ہے. بیسیکلی دس از سیٹ آف دی گورنمنٹ. تو ایز اے کیپٹل اس کو پلان کیا 2x2 کلومیٹر کا ایک سیکٹر انہوں نے بنایا ریزیڈینشل. اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب ایک بفر زون جو ہے اب وہ چلتا ہے. بفر زون کا بیسیکلی ماسٹر پلان میں کنسیپٹ کیا تھا؟ اور جی سیریز میں اور ایف سیریز کی جو اندر کی جو گلیاں ہیں ان کے سائز میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں محمد اسد چودھری آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویسے تو میں اپنے پروگرام کے اختتام میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. لیکن آج میں پروگرام کے آغاز میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں تاکہ میرا اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ باہم برقرار رہ سکے. ناظرین, جہاں پر میں کوشش کروں گا کہ اپنی جو مختلف پوڈ کاسٹ ہیں اس میں ملکی سطح کی ان پرسنالٹیز کو بلایا جائے جن کا ایک پولیٹیکل ایرینا کے اوپر امپیکٹ ہے, وہاں پر ہی میری کوشش یہ ہوگی کہ جو ہمارے شہر اسلام آباد کے جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں اور مختلف ان لوگوں کو, ان ایکسپرٹس کو میں اپنے ساتھ گفتگو میں شامل کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ جو ہم اسلام آباد دی بیوٹیفل کا ایک سلوگن لے کے چلتے ہیں, پاکستان کے اندر واحد پلانڈ سٹی جو ہے وہ ہمارا دارالحکومت ہے, اسلام آباد ہے, اس کے پیچھے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور جو اوریجنلی اسلام آباد کو جس طرح سے کنسیو کیا گیا تھا وہ اس طرح سے آگے کیوں نہیں بڑھ سکا. آج اپنے اس سلسلے نوئنگ دی کیپٹل سٹی کے پہلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ناظرین میرے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے اسلام آباد شہر کے اندر کام کرنے والے وفاقی ترقیاتی ادارے جو کہ رسپانسیبل ہے اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اس کے ماسٹر پلان کے جو ڈائریکٹر ہیں, جو کہ ماسٹر پلاننگ کو دیکھتے ہیں شہر کی, شیخ اجاز صاحب وہ میرے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب, یہ جو سبجیکٹ ہے ماسٹر پلاننگ کا, جب بھی ماسٹر پلاننگ کی بات کی جاتی ہے تو بنیادی طور پر آپ کے ذہن میں جو ایک میکرو لیول کے اوپر پلاننگ ہے جس میں آپ نے بڑے لیول کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ ذہن میں آتی ہے. ہم اپنے پروگرام میں آگے چل کے اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, لیکن میں آغاز میں چاہوں گا کہ آپ کا جو انٹروڈکشن ہے تھوڑا سا وہ بھی سننے والوں کو پتہ چل جائے, کیونکہ جو آپ کی کرنٹ پوزیشن ہے وہ میں نے بتا دی, جو آپ کی تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے وہ میں چاہوں گا کہ سننے والوں کو پتہ چل سکے. جی تھینک یو ویری مچ صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. میں اجاز احمد شیخ, آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ گجرانوالہ, اور میری جو ایجوکیشن ہے وہ گجرانوالہ سے ایف ایس سی کرنے کے بعد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے میں نے گریجویشن کی 1992 میں اربن اینڈ ریجنل پلاننگ میں. اس کے بعد پاکستان انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ آرکیٹیکچرل کنسلٹنٹ, ایک سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن تھی, وہاں پہ میں نے تقریباً 3 سال کام کیا انکلوڈنگ اے ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ. دین آئی جوائنڈ گورنمنٹ آف پنجاب ان 1995, اور وہاں پہ کوئی 10 سال مختلف ڈپارٹمنٹس میں میں نے سرو کیا, اور 2005 آنورڈ میں سی ڈی اے میں آ گیا, اور پریزنٹلی میں ڈائریکٹر ماسٹر پلان ہوں, جس طرح آپ نے میرا بتایا, انٹروڈیوس کرایا, پلس ڈائریکٹر اربن پلاننگ کا چارج بھی میرے پاس ہے. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب, یہ جو شعبہ ہے اربن پلاننگ کا, اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے اپنی ڈگری کی, کیونکہ آج کل جو نوجوان ہیں وہ مختلف جو نئی فیلڈز ہیں ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں, نئی چیزوں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اربن پلاننگ کا شعبہ ہے یا جو پلاننگ کی ڈگری ہے ٹاؤن پلاننگ کی, اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا آنے والے دنوں میں کوئی نوجوانوں کے لیے اسکوپ موجود ہے؟ جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اربن پلاننگ بھلے آج تک ابھی بھی ہم پیچھے ہیں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں, لیکن یہاں پہ کافی امپرومنٹ ہوئی ہے کوئی 90s کے بعد. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے صرف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں یہ ڈگری کروائی جاتی تھی تقریباً 2000 تک. اس کے بعد یہ پھر جو ہی اس کی اہمیت کا پتہ چلا اور بچوں نے جو فریش گریجویٹ سے انہوں نے سرو کیا اور ڈسپلے کیا اپنا کام, تو اس وقت ماشاءاللہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں
پاکستان میں آل اوور پاکستان، جس میں پشاور میں بھی ابھی یہ ڈگری کرائی جا رہی ہے، اس کے بعد جام شورو میں یہ ڈگری کرائی جا رہی ہے سندھ میں، پھر لاہور میں 2 اور یونیورسٹیز ہیں جن میں یہ ڈگری کرائی جا رہی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سبجیکٹ کی اہمیت ہے اور اس میں کافی اسکوپ ہے. دیٹ از وائی کہ پچھلے 15 سے 20 سالوں میں یہ کم از کم 5 اداروں میں یہ ڈگری شروع ہوئی ہے. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اسلام آباد مین سٹی ہے جو پلانڈ ہے. اس کے علاوہ شروع میں کچھ بیفور ایون پارٹیشن شاہیوال اور سرگودا 2 شہر شروع کیے گئے تھے، لیکن اس اسکیل پہ نہیں وہ پلان ہوئے تھے جس طرح کہ اسلام آباد ہوا تھا. تو ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اسلام آباد ہی ایک پلانڈ سٹی ہے. باقی شہروں میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ضرور بن رہے ہیں ہاؤسنگ اسکیمز کی حد تک، لیکن اوور آل جس طرح آپ نے فرمایا کہ اوور آل میکرو لیول پہ، سٹی لیول پہ جو ابھی بھی ہم کافی پیچھے ہیں. سٹی پلانز ہمارے بہت تھوڑے ہیں. صرف ہاؤسنگ اسکیمز جو ہے نا وہ اب مختلف شہروں میں بن رہی ہیں پلانڈ طریقے سے، لیکن ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی اسلام آباد از دی اونلی پلانڈ سٹی ان پاکستان آئی تھنک. شیخ صاحب ویسے تو ہم جو ہے نا بحیثیت قوم پلاننگ کے شعبے میں پیچھے ہیں، کیونکہ ہمارے ملکی ادارے جو ہیں وہ گزشتہ 70 سالوں سے فیملی پلاننگ پہ زور دے رہے ہیں. ابھی تک تو ہم اس کو جو ہے وہ پلان نہیں کر سکے. تو لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے سننے والوں کے لیے جو ماسٹر پلان ہے اس کے اوپر اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ ماسٹر پلان بیسیکلی اسلام آباد کا تھا کیا، یہ بنایا کس نے اور اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ یہ جس طرح کے علم ہے پہلے کراچی میں تھا کیپٹل، پھر یہ 1960 میں ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کو شفٹ کیا جائے اور اسلام آباد ایک فیڈرل کمیشن بنایا پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب نے، اور یہ سائٹ سلیکٹ کی گئی اسلام آباد کے لیے. تو اس کے بعد اس کے ماسٹر پلان بنانے کے لیے سی اے ڈاکسیڈ ایتھنز آرکیٹیکٹ پلانر تھے، ان کو ہائر کیا گیا اور انہوں نے بیسیکلی اس کو ایز اے کیپٹل بیکاز دس از بیسیکلی دس از سیٹ آف دی گورنمنٹ، تو ایز اے کیپٹل اس کو پلان کیا. اور وہ اس سے پہلے بھی کیمبرا اور چندری گڑھ 2 سٹیز ہیں اس پہ بھی وہ کام کر چکے تھے یہیں سی اے ڈاکسیڈ ایسوسیٹس. تو انہوں نے جو اس کو پلان کیا وہ اس میں میجر کمپوننٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو جو اس کا ایڈمنسٹریٹو سینٹر تھا جس کو ہم آج کل کانسٹیٹیوشن ایوینیو کہتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ساری جو گورنمنٹ کے نیشنل لیول کے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنس تھے ان کو پلیس کیا، انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پارلیمنٹ ہاؤس، کیبنٹ سیکریٹریٹ، فارن آفس. اور اس کے بعد انہوں نے جو ریزیڈینشل تھا کمپوننٹ اس کو ایک سیکٹر کی سیریز میں پلان کیا. 2x2 کلومیٹر کا ایک سیکٹر انہوں نے بنایا ریزیڈینشل، اور اس کے فردر 4 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. جس طرح ہم فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ F6 1 2 3 4، تو ہر سیکٹر کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا. اس کا ایک مرکز پلان کیا اس کی سیوک اور کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے، اور پھر کلاس 3 شاپنگ سینٹرز تھے جو سب سیکٹر لیول پہ دیے گئے. تو اس میں کانسیپٹ یہی تھا جی کہ اس کو سیلف سسٹینڈ کمیونٹی کے طور پہ ایک سیکٹر کو لیا جائے جس کی پاپولیشن جو انہوں نے کنسیو کی تھی دیٹ واز اراؤنڈ 35,000 to 40,000 پیپلس. اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ود ان سیکٹر ہی اپنی جو ایٹ لیسٹ انٹرمیڈیٹ تک کی ایجوکیشن ہے یا جو آپ کی پرائمری ہیلتھ ہے وہ ساری سیکٹر کے اندر ہو. اور اس سیکٹر کے ارد گرد انہوں نے 600 فٹ کی روڈز دیں چاروں طرف. تو اس کو بڑا مطلب سیلف کنٹینڈ کہہ لیں، نیبرہڈ کہہ لیں، وہ انہوں نے اس کو اس کانسیپٹ پہ پلان کیا. لیکن گریجولی بہرحال وہ جس طرح آگے ڈسکس کریں گے کہ وہ تو کانسیپٹ ڈیفیٹ بھی ہوتا رہا یا ابھی بھی ہو رہا ہے تھوڑا بہت. تو ریزیڈینشیل جو سیکٹرز تھے وہ F سیریز، G سیریز، H سیریز، I سیریز، اس میں جو انہوں نے ریزیڈینشیل زیادہ رکھا. لیکن اس میں H سیریز میں پھر انسٹیٹیوشنز تھے، اور I سیریز میں کچھ انڈسٹریل ایکٹیویٹی تھی، پلس اس کے ساتھ لیبر کالونیز تھیں. جہاں تک کمرشل کی بات ہے تو کمرشل مین 3 ٹیئرز تھے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ کلاس 3 شاپنگ سینٹر، بلو مرکز،
اور اس کے بعد بلو ایریا جو ہے وہ بیسیکلی نیشنل لیول کی جو. اچھا میں یہاں پہ آپ کو شیخ صاحب انٹرپٹ کرتا ہوں. آپ نے ابھی ذکر کیا بلو ایریا کا, اور اس سے پہلے آپ نے کانسٹیٹیوشن ایونیو کی بات کی جس کو ہم عمومی طور پر ریڈ زون کا نام لیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ بھی آپ بتائیں کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر رنگوں کی بائفرکیشن ہے یہ ماسٹر پلان میں کس طرح سے ہے, کہ کبھی دیکھیں نا یہ سننے میں بڑا پیارا لگتا ہے کہ ریڈ زون, بلیو ایریا, ماو ایریا, تو یہ بیسیکلی کتنے کمپوننٹ ہیں اسلام آباد کے ماسٹر پلان؟ جی بڑا اچھا آپ نے ماشاء اللہ کویشچن کیا. اس میں یہ ہے کہ یہ جو کلرز ہیں بیسیکلی یہ انٹرنیشنلی نون کلرز ہیں جو جب ہم پلان بناتے ہیں کسی شہر کا تو اس میں جو میجر کمپوننٹس ہیں, جس طرح جو ریزیڈینشیل ہے اس کو یونیورسلی ہم براؤن کلر سے شو کرتے ہیں, اور کمرشل جو ہے وہ بلو سے, ڈارک بلو سے کیا جاتا ہے, اور جو واٹر باڈیز ہیں وہ لائٹ بلو ہوتی ہیں. تو وہاں سے چونکہ یہ اسلام آباد کا مین کمرشل کاریڈور تھا تو اس کی نسبت سے اس کو بلو ایریا کہہ دیا گیا. سملرلی جو ماو ایریا ہے وہ اس میں زیادہ گورنمنٹ کی آتی ہیں, ریڈ اور ماو اور اس قسم کے جو کلرز ہیں اس میں گورنمنٹ بلڈنگ یا اٹیچ ڈپارٹمنٹس. تو ماو ایریا کا اس کو نام اس لیے دیا گیا, اور اس کو پھر اسی کلر سے ہم نے اپنے ماسٹر پلان میں ریفلیکٹ کیا ہوا ہے. تو اس کو دیکھتے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ دس از گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, اور جو بلو ایریا وہ کمرشل ایریا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا مطلب کلرز ہیں جو کہ پلاننگ کے دوران یوز کیے جاتے ہیں, اور یہ انٹرنیشنلی سیم ہی ہوتے ہیں. مثلا گرین از فار پارکس, پلے گراؤنڈس, اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ریزیڈینشیل براؤن ہوتا ہے, اور باقی جو پبلک بلڈنگز ہیں اس میں ریڈ آتا ہے. اسکولز آف کورس آپ نے بسیں بھی دیکھی یلو, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو ورلڈ اوور جو ہے نا وہ یلو سے. آپ پہلے یہ جو کلرز ہیں, یہ جو رنگ ہیں, یہ بنیادی طور پر آپ کے پلاننگ کے ایک سیٹ پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر اور وہ ڈفرینٹ یوزز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اچھا ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا, آپ بتا رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے وہ بنیادی طور پر 3 ٹیئرز میں تھی. ایک جو آپ کے کلاس 3 شاپنگ سینٹرز ہیں جو کہ بنیادی طور پر ایک سب سیکٹر کے اندر جو مارکیٹ ہے وہ ہے, اور پھر سیکٹر کا جو کمرشل ایریا تھا وہ مرکز ہے. ناٹ اونلی کمرشل, رادر اٹ واز اے کمرشل اینڈ سیوک سینٹر. یہ تھوڑا سا میں کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف کمرشل نہیں. جس طرح آپ دیکھیں گے کہ G6, G7, F6 اور F7 یہ بیسیکلی وہ 4 سیکٹرز ہیں جو ڈاکٹر ڈس نے فردر جن کی لے آؤٹ پلانس بھی بنا کے دیے. تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں F6 مرکز میں گراؤنڈ بھی ہے, اسپورٹس کمپلیکس بھی ہے, اس طرح G7 میں ہے. تو مطلب دس از ناٹ اونلی دی کمرشل سینٹر, رادر دس از اے کمرشل اینڈ سیوک سینٹر. اس میں پہلے ہم سینماز بھی پلیس کرتے رہے ہیں ان مراکز میں. اچھا اس میں آپ نے ذکر کیا انسٹیٹیوشنل سیکٹر کا, یہ جو ہماری آئی تھنک ایچ سیریز جو ہے وہ سارے کی ساری انسٹیٹیوشنز کے لیے مختص کی. اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب ایک بفر زون جو ہے اب وہ چلتا ہے. بفر زون کا بیسیکلی ماسٹر پلان میں کنسیپٹ کیا تھا؟ یہ جو اوریجنلی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں, انہوں نے جب پلان کیا تو اس میں کشمیر ہائی وے اور اسلام آباد ہائی وے جو تھے اس وقت یہ بائفرکیٹ کر رہے تھے. یہ اس کے 3 جو انہوں نے ڈاکٹر ڈس نے ماسٹر پلان بنایا تھا وہ میٹروپولیٹن ایریا کا انکلوڈنگ راولپنڈی بنایا تھا. اسلام آباد اور راولپنڈی کا میٹروپولیٹن ایریا کا بنایا تھا, اور اس کو انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک اسلام آباد تھا, ایک راولپنڈی تھا, اور ایک نیشنل پارک جس کو آج کل ہم زون 4 بھی مینلی کہتے ہیں. تو اسلام آباد ہائی وے اور کشمیر ہائی وے واز دی ڈیوائڈنگ لائنس. ان تینوں کو یعنی علیحدہ کرنے میں یہ 2 جو ہائی ویز تھیں, یہ جو T0 پوائنٹ جب آپ دیکھتے ہیں آپ 0 پوائنٹ, تو وہاں پہ یہ دونوں میٹ کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ڈاؤن ٹو کشمیر ہائی وے ان دی ساؤتھ واز پنڈی, تو وہاں پہ انہوں نے ایک بفر زون کریٹ کیا کہ جی بٹوین اسلام آباد اینڈ راولپنڈی, بیکاز ان کے پلان میں کشمیر ہائی وے کے نیچے واز راولپنڈی. ٹھیک ہے جی, تو وہ اس لیے انہوں نے بفر زون وہاں رکھا, اور اس کے امیجیٹلی نیچے پھر اسمال اسکیل جو تھی انڈسٹریل ایریا اور لیبر کالونیز مینلی یہ تھی آئی سیریز میں نا. لیکن ہوا یہ کہ جب 1963 میں اس کو کیپٹل سائٹ جب تھرو این آرڈیننس بنایا گیا تو اس میں وہ جو ایچ اینڈ آئی سیریز تھی وہ دے بیگیم پارٹ آف اسلام آباد. اور وہ لیکن وہ بفر زون اس کانسیپٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے شفٹ ہونا تھا آگے جا کے آئی سے نیچے.
آئی اور جے کے درمیان اس نے مطلب جو پنڈی اور اسلام آباد کی باؤنڈری بنتی ہے بیسیکلی وہ بفر زون تھا پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان. یہ جب باؤنڈری ڈیفائن ہوئی تو وہ بفر زون ادھر ہی رہ گیا, وہ آگے نہیں شفٹ کیا. اس کی شاید یہ بھی وجہ تھی کہ وہ جو امیجیٹلی ڈاؤن ٹو آئی سیریز وہ ساری ڈیولپمنٹ وہاں ہو چکی تھی, بہت زیادہ ڈیولپمنٹ انکلوڈنگ سروے آف پاکستان اور اس قسم کی دوسری ریزیڈینشیل بلڈنگس تھی. تو اس کو پھر انہوں نے گرین اور بفر زون کا رہنے دیا ایچ سیریز کے اوپر. نادرن پارٹ آف ایف سیریز جو تھا یہ اس کو انہوں نے گرین اینڈ بفر زون ڈکلیئر کیا, یہ شفٹ وہاں نہیں کیا گیا. اور یہ بیسیکلی جو بفر زون ہے اس کے اندر پھر آپ لوگوں نے بعد ازاں جو ہے وہ قبرستان بنائے اور جی دیکھیں قبرستان تو اس زون میں دیا جا سکتا ہے بیکاز وہ بھی ایک اوپن ایریا ہے اور اس میں گرینری کا بھی ٹچ ہوتا ہے. تو گریو یارڈ ہم نے بنائے ہیں جس طرح H8 میں گریو یارڈ ہے, پھر H11 3 میں بھی گریو یارڈ ہے. تو اس طرح باقی آگے اسٹیپس جو ہے نا یہ نہیں زیادہ یوز ہوئیں. نسٹ میں ہے موجود ہے وہاں پہ, اس کو پرائم منسٹر نے ریڈیوس کیا ٹو 1000 اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں وہاں پہ ابھی تک یہ انٹیکٹ ہے. اس کی ورتھ کتنی ہے؟ 2700 فیٹ. اچھا 2700 فیٹ یہ وائڈ ہے جو کہ کشمیر ہائی وے کے ساتھ ساتھ اس نے تھرو آؤٹ جو ہے اس نے گرین ہی رہنا ہے. اس کا کریکٹر جو ہے وہ آپ نے مینٹین کیا ایز پر ماسٹر پلان. تو یہیں پر بھی ہے نا جی H8 سے لے کے H17 تک اس نے اسی طرح ہی جانا ہے. 2700 فیٹ کی جو وڈتھ ہے اسے. اچھا اب ہم اگر اسلام آباد کی ماسٹر پلاننگ کو دیکھیں یا مختلف جو سیکٹرز ہیں ان کا ایک تقابل کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آئی سیریز ہے, جی سیریز ہے, ایف سیریز ہے, وہاں پر جو مختلف جو اسٹریٹس ہیں جو آؤٹر آپ کی سروس روڈز ہیں یا مین جو روڈز ہیں ان کی کا سائز جو ہے وہ تو آلموسٹ سیم ہے. لیکن ان سیکٹرز میں آئی سیریز میں اور جی سیریز میں اور ایف سیریز کی جو اندر کی جو گلیاں ہیں ان کے سائز میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ یہ مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے سیکٹرز ڈیزائن کیے گئے تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن جو ہے وہ کار فرما تھی؟ نہیں, اسٹریٹس کی جو وڈتھ ہے جی وہ ریلیٹ کرتی ہے جو بلڈنگز اس کے اوپر ابٹ کر رہی ہیں. مثلاً ایف سیریز میں جس طرح نے فرمایا وہاں بڑے لارجر سائز کے پلاٹس ہیں تو آبویسلی دے نیڈ وائڈن اسٹریٹس. اسی طرح جب آپ آئی میں آتے ہیں تو وہ بیسیکلی وہاں پہ لیبر کالونیز تھی. ایکچوئل جو کانسیپٹ تھا ابھی جو I-10-2 I-10-1-4 بنے ہیں تو یہ تھا کہ آئی کا جو نادرن ہاف تھا وہ لائٹ انڈسٹریز تھی اور اس کے ساتھ لیبر کالونیز. تو آبویسلی اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ وڈتھ پھر کم رکھی گئی بیکاز آبویسلی اس سوسائٹی کے لیے لارجر اسٹریٹس ریکوائرڈ نہیں. دوسرا پلاٹس بھی وہاں چھوٹے تھے, اب 25-50 کے یہ کہہ لیں 25-60 کے اس سائز کے مطلب 5 سے 6 مرلے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو پلاٹ سائز ویری کر رہا تھا تو اسی کی ریشو کے ساتھ جو ہے وہ جو اسٹریٹس ہیں ان کی مطلب اس کی جو یوٹیلیٹی ہے جو وہاں پہ ٹریفک جنریٹ ہونی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ زیادہ اسٹریٹس کی وڈتھ رکھے گی. ادروائز ایسا نہیں تھا کہ کوئی امیر ہے یا مڈل کلاس ہے اس کے لیے اس بیس پہ اسٹریٹس نہیں. وہ تو ویسے بھی ظاہراً جس کے پاس 1 کنال کا گھر ہوگا وہ تو امیر ہوگا اور جس کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہوگا وہ غریب ہوگا. جی ویسے جو سر اس میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک ناظرین کے لیے بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ اسٹریٹ کا ہم جس طرح کہتے ہیں اسلام از اے پرفیکٹ کوڈ آف لائف اور یہ قیامت تک ہے اور ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. انٹرسٹنگلی ہمارے UT لاہور کے پروفیسر تھے, انہوں نے ایک ریسرچ کی اس پہ. تو انہوں نے فرمایا کہ جب مدینہ کی بستی بڑھنی شروع ہوئی, گھر بننے شروع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نکلے اور انہوں نے دیکھا تو مختلف گھر بن رہے تھے تیزی سے. تو انہوں نے فرمایا کہ 2 گھروں کے درمیان اتنا فاصلہ چھوڑو کہ 2 لدے ہوئے اونٹ گزر جائیں. تو ہمارے پروفیسر نے یہ ریسرچ کی کہ 2 لدے ہوئے اونٹ گزار کے دیکھے تو دیٹ کیم 30 فیٹ. تو آج سے 1400 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ منیمم جو اسٹریٹ ہے اس وقت اونٹ جو تھا وہ موڈ آف ٹرانسپورٹ تھا. تو انہوں نے کہا جو پریزنٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے وہیں کراس کرے تو دیٹ از اسٹریٹ. تو اگر آپ مطلب 1400 بیک یہ بتایا گیا کہ منیمم 30 فیٹ. اور آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو ہاؤسنگ ان کے رولز دیکھیں تو ان میں منیمم اسٹریٹ 30 فیٹ ہے.
दिस इज़ एक इंटरेस्टिंग बात है और हमें ज़रूर इस पे गौर करना चाहिए कि हमें हर तरह से रहनुमाई फरमाई गई है। अच्छा शेख साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मास्टर प्लान के ऊपर। आपने जिक्र किया जो सब सेक्टर लेवल की क्लास 3 शॉपिंग सेंटर जो हैं, जो मार्केट्स हैं, जी जी, ये ओरिजिनली तो डिज़ाइन की गई होंगी कि जो उस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकते। तो ये जो क्लास 3 शॉपिंग सेंटर या जिसको नेबरहुड मार्केट कहा जाता है, ये बेसिक कंसेप्ट क्या था? ये जिस तरह मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो सेक्टर का कॉन्सेप्ट है ये नेबरहुड की बेस पे किया गया है, और इसका बेसिकली मकसद यही होता है कि उस एरिया की जो आबादी है या लोग हैं, वहाँ के जो रहायशी हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाए। और ये जो क्लास 3 शॉपिंग सेंटर आप फरमा रहे हैं, ये बिल्कुल था कि उस सब सेक्टर की डेली यूज़ की चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाए। और काफ़ी जगहों पे ये अभी वो कॉन्सेप्ट मौजूद है कि क्लास 3 शॉपिंग सेंटर है, वहाँ वो सिर्फ लोकल कम्युनिटी को ही सर्व करते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह आपने देखा कि नॉन कन्फार्मिंग यूज़ हमारा एक कॉन्सेप्ट है, मीन्स के जो जिस पर्पज़ के लिए कोई बिल्डिंग बनी वो उससे हट के यूज़ हो रही। तो ख़ास तौर पे एजुकेशन और हेल्थ, ये दो थे ऐसे कि जिसके प्राइवेट सेक्टर के लिए शायद बहुत ज़्यादा प्रोविज़न नहीं थी हमारे पास, जो मास्टर प्लान था जो उसमें गाइडेंस थी। तो वो जब ये क्रॉप अप हुए तो उन्होंने CDA ने जब थोड़ा सख्ती शुरू की तो उन लोगों ने फिर इन क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स का रुख कर लिया। और कुछ मार्केट्स में आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वहाँ पे जो भी सेक्टर चले गए हैं, ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स, तो उससे वो कॉन्सेप्ट बहरहाल डिफीट हुआ है कि मतलब लोकल कम्युनिटी के लिए या उस सब सेक्टर के जो रहायशी हैं उनके लिए बहरहाल मुश्किलात हुई हैं कि मसलन हार्डीज़ है, मैकडोनल्ड है, जब ये क्लास 3 लेवल पे चले गए हैं तो उस एरिया के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किलात बहरहाल बढ़ी हैं। शेख साहब, क्योंकि मास्टर प्लान जो है वो एक आप ये कह लेंगे अगर एक शहर के लेवल के ऊपर बात की जाए तो ये मदर ऑफ़ ऑल लेजिस्लेशंस है, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन है। और मास्टर प्लान जिस वक्त बनाया गया उस वक्त जो इमर्जिंग नीड्स थी या जो बाद में चीज़ें सामने आनी थी वो तो उस वक्त मास्टर प्लान बनाने वालों के मतमय नज़र नहीं होगा। तो ऐसे में जो रिवीजन का कंपोनेंट रखा गया मास्टर प्लान में वो बेसिकली क्या था और वो रिवीजन आज तक क्यों नहीं हो सकी? जी, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसमें यह है कि उन्होंने जो CA डॉक्टर साहब ने बनाया उसमें उन्होंने कहा कि एवरी 20 ईयर्स आप इसको रिव्यू करेंगे, और यही वजह थी कि जो चीज़ें क्रॉप अप होती हैं, जो बाद में नीड्स राइज होती हैं, तो उनको इसके साथ डॉवटेल किया जाए, इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो उसके लिए CDA ने 3 एफर्ट्स की, लेकिन अभी तक वो उनमें से कोई पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकी। 1986 में एक एक्सरसाइज की गई CDA ने अपनी टीम के साथ और एक जर्मन टाउन प्लानर थे उनके साथ मिलके एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज की, और उसकी बेस पे कोई 2.5 साल की मेहनत के बाद एक रिकमेंडेशंस फेडरल गवर्नमेंट को भेजी गई। लेकिन वो उस पर कोई अप्रूवल नहीं आई, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंस में एक जोनिंग रेगुलेशन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए। 5 जोन्स में तकसीम कर दिया गया इस्लामाबाद को, जोन 1, 2, 3, 4 और 5 जिस तरह आपके इल्म में है। और उसमें मेजर जो चेंज थी वो ये थी कि प्राइवेट सेक्टर को पहली दफ़ा इजाज़त दे दी गई कि आप जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो बना सकते हैं। लेकिन जो आपका एक्चुअल सवाल है कि वो रिकमेंडेशन जो थी एज फॉर रिवीजन ऑफ मास्टर प्लान वो नहीं अप्रूव हुई। देन 2005 में हमारे बड़े डायनामिक चेयरमैन थे कामरान लाशारी साहब, उन्होंने ये एफर्ट दोबारा शुरू की और तकरीबन मॉड मैकडोनल्ड फर्म को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने कोई 2.5 साल काम किया इस पे, और फेडरल कैबिनेट तक जो प्रेजेंटेशंस भी हुई, लेकिन इत्तफाक से वो भी उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। उन्होंने एक सब कमेटी बना दी कैबिनेट की और कुछ सब्जेक्ट्स पे उन्होंने आइसोलेशन में डिसीजन दिए, लेकिन एज ए होल मास्टर प्लान नहीं रिवाइज हो सका। देन 2018 में जस्टिस अतर मेरुल्लाह साहब जब चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्होंने एक बड़ी लैंडमार्क उनकी जजमेंट है शहजादा सिकंदरुल मुल्क की, तो उसमें उन्होंने एक फिर कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर किया कि इस पे आप एक कमीशन बनाएं जो कि इसको रिव्यू करे। तो उनके फिर ऑर्डर्स, वो जजमेंट उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड भी हुई। तो उसकी बेसिस पे भी गवर्नमेंट ने एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया 2019 में 2019 में।
تو انہوں نے کام کیا اور 1 سال میں کافی بہتر طریقے سے چلایا، اور ایک انٹرم اپروول انہوں نے ضرور لی گورنمنٹ سے 2020 کے شروع میں. اس میں انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دیں ماسٹر پلان کے حوالے سے، اور بلڈنگ ریگولیشنز تھے وہ انہوں نے امپروو کر کے ہمیں دیے، پلس پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کے رولز بہتر کر کے دیے. اور ایک پھر انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ پرائیویٹ کنسلٹنٹ ہائر کریں جو یہ کام کرے، اور اس کے لیے TOR بھی انہوں نے، تو اس کمیشن نے کافی بہتر کام کیا. لیکن انفارچونیٹلی ہم پھر وہ کنسلٹنٹ ہائر نہیں کر سکے. باقاعدہ ایڈ دی ہم نے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ ٹیکنیکلی ان میں سے کوئی کوالیفائی نہیں کر سکا. اس وجہ سے وہ پھر آگے کام نہیں بڑھا. ابھی ہم نے دوبارہ جو گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے کہ اس کمیشن کو، جو کہ اب پچھلا کمیشن تو سمجھیں نان فنکشنل ہو گیا، ڈیزالو بھی ہو گیا، اب نیا فیڈرل کمیشن بنانے کے لیے جو سمری ہے وہ کیبنٹ میں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ہوپ فل کہ اس دفعہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ایک ریکوائرمنٹ، اس کو ہم پورا کریں، اور جو اب تک نیڈز ایمرج ہوئی ہیں، چینجز آئی ہیں، اس کو ہم ڈب ٹیل کریں، انکارپوریٹ کر کے اس کو امپرووڈ ورژن جو ہے نا وہ ہم بنا سکیں. جی شیخ صاحب، میں جو آپ کی اس گفتگو سے سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ CDA نے 3 اٹیمپٹس جو ہیں وہ بنیادی طور پر لیں ماسٹر پلان کو ریوائز کرنے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ان ٹوٹیلٹی ماسٹر پلان کو ریوائز نہیں کیا جا سکا، بلکہ پیس میلز میں کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ تینوں اٹیمپٹس میں سامنے آیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کے لیے جو اب تک ماسٹر پلان کے اندر جو چینجز کی جا چکی ہیں یا ڈیویشنز آپ ان کو کہہ لیں، وہ کون کون سی ہیں اور ان میں میجر کون سی ہیں جن کا کوئی امپیکٹ ہے اسلام آباد شہر کے اوپر؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. چونکہ وہ اوور آل ریویو نہیں ہو سکا، تو ود دی پیسج آف ٹائم چینجز بہرحال ہوتی نہیں ہیں ود دی اپروول آف دی فیڈرل گورنمنٹ. پہلے وہ پرائم منسٹر کر دیتے تھے، ابھی وہ کیبنٹ میں جاتی ہیں. تو اس میں جو ایک بہت چینج یہ آئی کہ I-8 جو سیکٹر ہے یہ بیسیکلی ٹرانسپورٹیشن ہب تھا اوریجنل ماسٹر پلان میں. اور اگر آپ میٹروپولیٹن ایریا کو دیکھیں اوور آل اسلام آباد کا جو ہے انکلوڈنگ راولپنڈی، تو دس از دی سینٹر آف گریوٹی. اس کے حساب سے انہوں نے اس کو سجیسٹ کیا، لیکن اور اس کا جو مرکز ہے وہ بھی ریلوے اسٹیشن کے شیپ پہ ڈیزائن بھی کیا گیا، لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکا. اور 1985 میں 85 والی جو کیبنٹ تھی اس میں اس کے دور میں اس کو چینج کر دیا گیا ریزیڈینشل میں. تو یو کین سے دس از ون آف دی چینج جو کہ اوریجنل ماسٹر پلان میں کی گئی. اس کے بعد جو I-12 سیکٹر تھا وہ بھی بیسیکلی جو اسمال اسکیل انڈسٹریز کے لیے تھا. بعد میں وہاں پہ ایک ٹیک ٹاؤن کے نام سے اسکیم باقاعدہ اپروو بھی ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی وہ بھی ریزیڈینشل میں چینج کر دیا گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو بفر زون کا آپ نے ذکر کیا، وہ ویسے تو 2700 فیٹ ہے، لیکن نسٹ کی حد تک اس کو انہوں نے 1000 فیٹ پہ چینج کر دیا گیا. اس طرح H11-2 میں بھی اس کو ریڈیوس کر کے 1000 کر دیا گیا، اور وہاں پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اور دوسرے کچھ انسٹیٹیوٹس لگا دیے گئے. تو یہ کچھ چینجز ہیں جو اوریجنل ماسٹر پلان. مثلاً قائد یونیورسٹی جو تھی یہ اپنی موجودہ جگہ پہ نہیں تھی. یہ جہاں راول ڈیم کا برج کراس کریں تو پارک روڈ پہ یہ اس کی لوکیشن تھی جو انہوں نے دی تھی. تو یہ بھی چینج کر کے آپ کو پتہ اوپر ہم لے گئے ڈپلومیٹک انکلیو کے پاس. اسی طرح جو ہاسپٹل تھا اسلام آباد کا وہ بھی پارک روڈ پہ تھا. جگہ تو ہم نے بہت چھوڑی ہوئی ہے وہاں پہ 500 ایکڑ، لیکن ہاسپٹل بنا دیا گیا پمس کے نام سے جو آج کل مشہور ہے G83 میں. تو اس قسم کی چینجز ہیں جو ود دی پیسج آف ٹائم ہوتی رہی ہیں. مثلا I-17 جو سیکٹر تھا وہ بھی اسی طرح تھا کہ اس میں اپر ہاف میں لائٹ انڈسٹریز تھیں اور صدرن میں وہ ریزیڈنسز تھیں، لیکن وہ 2018 میں اس کو جو ہے میڈیکل سٹی کے نام سے چینج کر دیا گیا. تو یہ چینجز ہیں. ڈپلومیٹک انکلیو کی ایکسٹینشن جو کی ہے ہم نے، یہ بھی اوریجنل ماسٹر پلان میں اس کی پروویژن نہیں تھی. تو یہ چینجز ہیں جو ود دی پیسج آف ٹائم ہوتی رہی ہیں، لیکن کولیکٹیو نہیں ہو سکی. تو اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے. اچھا، اب میں چاہوں گا کہ ہم نے اس کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو کی ماسٹر پلان کے اوپر، تو کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو آپ اس میں ایڈ آن کرنا چاہتے ہوں؟
اس میں میرے ذہن میں اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ایشوز کچھ آنے شروع ہوئے ہیں وہ جو ملٹیپل آرگنائزیشنز آ گئی ہیں سٹی میں نا، اس کی وجہ سے بھی اس کی امپلیمنٹیشنز میں مسائل آئے ہیں. پہلے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ صرف CDA واز دی اونلی ڈپارٹمنٹ یا اتھارٹی تھی اس سٹی کی. اس کے بعد یہ 1981 میں جو ہے وہ ICT ایڈمنسٹریشن آئی، اور انہوں نے جو نان سیکٹورل ایریا تھے وہاں بھی انہوں نے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ان کے ذمے تھی، تو وہاں پہ انہوں نے پھر خاصا کمپرومائز کیا ہے ماسٹر پلان کو، اور وہ کچھ کیسز میں CD کی آن بورڈ لیے بغیر بھی کافی انہوں نے ڈیولپمنٹ وہاں کرائی جو کہ ماسٹر پلان کے ساتھ نہیں تھی، کنفرمنٹی میں نہیں تھی، کنفرمنٹی میں نہیں تھی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بنی، وہ بھی انیشیلی انہوں نے صرف ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کا، اور ان کو الاٹمنٹ جو تھی وہ CDA ہی کر رہی تھی، لیکن گریجولی وہ ایک فاؤنڈیشن سے اب اتھارٹی میں چینج ہو چکی ہے، اور کافی 6-7 سیکٹرز ہیں اسلام آباد کے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اسی طرح ایک پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن آ گئی، پھر DHA بائی ایکٹ ایک اتھارٹی بنا دی گئی، اور لاسٹلی آپ کو پتہ ہے MCI میونسپل کارپوریشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد. تو یہ چھوٹے سے شہر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 6 یا 7 اس وقت ادارے ہیں، تو ان مطلب ایک تو ان کے آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ماسٹر پلان ہی جو ہے نا اس کو ڈیمیج ہو رہا ہے، بیکاز ہر ادارہ پھر اپنے حساب سے کام کر رہا ہے، اور وہ وی آر کمپرومائزنگ دی پرووینس آف. نہیں تو یہ جو ماسٹر پلان ہے، اگر مختلف جو اتھارٹیز جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد شہر کے اندر کام کر رہی ہیں، تو کیا ماسٹر پلان ساروں کے اوپر لاگو ہوتا ہے جنریکلی؟ جی یہ میں آپ کو بالکل کنفرم کر رہا ہوں کہ جو بھی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہو، DHA ہو، MCI ہو، وہ سارے پابند ہیں ماسٹر پلان کے. اور CD آرڈیننس جس طرح آپ نے فرمایا تھا وہ ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے ہمارا اس شہر کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، اور اس کا سیکشن 12/5 بڑا کلیئر ہے کہ پورے اسلام آباد ICT کی لمٹس میں کوئی بھی اسکیم CDA کی کنکرنس کے بغیر نہیں بن سکتی، اور اس پہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ پراپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور ان آئسولیشن اسکیمز اپروو بھی ہوئی اور اسکیم بنتی بھی. شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ کے ساتھ بڑی فروٹفل ڈسکشن ہوئی. میں چاہوں گا کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ مختلف موضوعات کے اوپر ہم کرتے رہیں. ناظرین یہ تھے شیخ حجاز احمد جو کہ CDA کی طرف سے ماسٹر پلان کے شعبے کو دیکھ رہے ہیں، ماسٹر پلاننگ کے شعبے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ اربن پلاننگ کا جو بڑا ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے اس کو بھی وہ دیکھتے ہیں. ناظرین یہ پاکستان کا پہلا ایک پلانڈ سٹی اسلام آباد ہے، اور آج ہم جو اسلام آباد شہر کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، جو اس کی وسیع و عریض شاہراہیں دیکھتے ہیں، جو اس کا ایک پلانڈ ریزیڈینشیل سیکٹرز دیکھتے ہیں، کمرشل ایریاز کو دیکھتے ہیں، گو کہ اس کے اندر اب بہت سارے آرٹس جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں، لیکن بہرکیف یہ وہ ماسٹر پلان ہی ڈاکومنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ شہر ایک خوبصورت شکل میں نظر آتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو اقتدار کے اوپر فائز لوگ ہیں وہ اس بات کے اوپر ضرور توجہ دیں گے، کیونکہ پورے پاکستان کے جو ایلیٹ ہے، جو کریم ہے، وہ اسلام آباد کے اندر آگے رہنا چاہتی ہے. وہ ضرور رہیں، وہ ضرور اسلام آباد میں پراپرٹیز خریدیں، لیکن وہ اسلام آباد کی جو ماسٹر پلاننگ ہے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اور جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ماسٹر پلان کو ضرور ریوائز کیا جانا چاہیے، اور اس کے اندر وہ چیزیں انکارپوریٹ کی جانی چاہیے جو موجودہ دور کی ضرورت ہیں. یہ جو ایک فرمائشی سلسلے کے تحت مختلف ناظرین ادوار میں ہم نے تبدیلیاں دیکھی، اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.